السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تجوید کے احکامات میں قرآن کریم کی کتابت یعنی اس کی لکھائی میں کچھ خاص علامات سم پرٹیکولر سمبل موجود ہوتے ہیں تو جن کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ اس ویڈیو میں دو علامات یعنی دو سمبلز کے بارے میں آپ کے آگے ڈیٹیل رکھوں گی۔ نمبر 1 یعنی پہلی علامت کیا ہے؟ الصفر المستدیر، اس کو اردو میں آپ گول صفر بھی کہہ سکتی ہیں، اور اس کے بارے میں ایسا ہے کہ یہ علامت آپ 3 حروف الف، واو اور یا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم میں آپ 3 لیٹرز الف، واو اور یا کے اوپر دیکھیں گے، یعنی یہ 3 حروف پر پائی جاتی ہے، الف، واو اور یا۔ اگر ان لیٹرز میں سے کسی پر بھی یہ علامت نظر آئے تو یہ حرف نہیں پڑھا جائے گا، یعنی یہ بڑا اہم رول ہے۔ ہوگا کیا کہ یہ علامت جو ہے یہ ان 3 حروف پہ ہی ہوگی، الف پر، واو پر یا پھر یا پر، ان 3 حروف پر ہوگی۔ اور اگر آپ ان 3 حروف میں سے کسی حرف پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ علامت ہے تو آپ اس حرف کو نہیں پڑھیں گی، یعنی بات کیا ہے کہ وہ حرف لکھنے میں تو باقی ہے، ٹھیک ہے، کتابت میں تو ہے، وہ نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس کو آپ حذف سمجھیں۔ اور یاد رکھیے یہ اصول وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں صورتوں میں وہ لیٹر نہیں پڑھا جائے گا، وقفاً بھی وصلاً بھی، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب ہم وقف کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں کسی لیٹر پر، تو ایک تو اگر اس کے اوپر ایک زبر ہے تو وہ ویسے ہی ساکن ہو جائے گا، یا پھر کوئی رول آ رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، وٹ ایور، تو بھی وہ رول اپلائی نہیں ہوگا جو اس پر ہو رہا ہے، وقف کرتے وقت رول بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ لیٹر کے حذف ہونے کا، اس کو نہ پڑھنے کا اصول وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں رہے گا، باقی رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں صورتوں میں آپ اس لیٹر کو نہیں پڑھیں گے۔ تو مثالیں دیکھتے ہیں، انشاءاللہ مثالوں سے، ایگزامپل سے آپ کو بات اور کلیئر ہوگی۔ اچھا جی، پہلی ایگزامپل دیکھتے ہیں، اولائکا۔ اب ہم جب اس ورڈ کو پڑھتے ہیں تو ہم اولائکا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم 2 حرکت نہیں دیتے، صحیح ہے نا، ہم کرتے ہیں اولائکا، ہم حمزہ کے اوپر جو پیش ہے بس اس کی حرکت کو لیتے ہیں۔ واو کیا ہے؟ لکھنے میں تو موجود ہے واو، لیکن ہم حرف مدہ نہیں اس کو بناتے، پتہ ہے نا ہمیں حرف مدہ کا، کہ حرف مدہ میں 2 کاؤنٹس کھینچنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، ہم حرف مدہ نہیں بنائیں گے، ہم کہیں گے اولائکا، ایک حرکہ دے کے لام پر چلے جائیں گے اور واو حذف، ٹھیک ہے، یہ ہے صفر مستدیر۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو علامات ہیں یہ رسم عثمانی کے مصحف پر آپ کو ملیں گی، یعنی جس کا رسم الخط رسم عثمانی کے طریقہ پر ہے، آپ کو اس میں یہ مل رہی ہیں، جبکہ وہ مصحف جو جیسے پاکستان اور انڈیا میں جو لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے، اس طرح کی کتابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو کتابہ ہے، جو لکھائی ہے، وہ تھوڑی سی فرق ہے، تو اس کی ڈیٹیل بھی میں آگے دیتی ہوں، پہلے ہم اس کو دیکھ لیں۔ تو اب کیا ہے کہ پہلی مثال میں اولائکا میں واو حذف ہے، لکھنے میں تو موجود ہے لیکن اس کی قرأت نہیں ہوگی، اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، من نبأ المرسلین۔ اب اس مثال میں کیا ہے؟ با کے ساتھ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، آپ الف کو چھوڑ دیجئے، حمزہ کو دیکھیے، حمزہ کے نیچے کسرہ ہے اور آگے حرف یا آ رہا ہے، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ وہی علامت صفر مستدیر کی، جس کو گول صفر بھی کہتے ہیں، اس کی علامت، اور اس کی شیپ بھی گول ہی ہوگی، کیونکہ جو صفر مستطیل ہے وہ تھوڑا سا بیضوی ہوگا اوول شیپ میں، ٹھیک ہے، یہ نہیں اوول شیپ میں، یہ گول ہی ہوگا، اسی لیے اس کو گول صفر کہا جاتا ہے، اور یہ گول شیپ میں ہی آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس میں بِأَيْدٍ کا ورڈ دیکھیے، یہاں پر ایک یا ساکن ہے، یعنی جو حمزہ کے بعد یا آ رہی ہے وہ ساکن ہے، لیکن دوسری یا حذف ہے، لکھنے میں موجود ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی، صحیح، اسی لیے ہم اس کو بِأَيْدٍ یعنی آئی بول کے، آئی حرف لینیا ہے، اس کے بعد دال پر چلے گئے۔ تو یہ تھی کچھ مثالیں الصفر المستدیر کی۔
اب ہم دوسری علامت الصفر المستطیل کو دیکھتے ہیں. اس علامت کا جو نام ہے الصفر المستطیل، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی یہ بیضوی شکل کا اوول شیپ کا کھڑا صفر ہے. اور یہ علامت ایسے الف کے اوپر پائی جاتی ہے جو لفظ کے آخر میں ہوتے ہیں. یعنی لفظ کے آخر میں الف ہوگا اور اس پر یہ علامت یعنی اوول شیپ کا صفر ملے گا، اور اس کے بعد آنے والا لفظ حرکت والا ہوگا یعنی متحرک ہوگا، جو ہے وہ متحرک ہوگا یعنی حرکت والا ہوگا. اور اس میں اہم بات یاد رکھنے کی وہ کیا کہ یہ علامت، یہ جو کھڑا صفر ہے بیضوی شکل کا، یہ علامت اس بات کو مینشن کرتی ہے، اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو الف ہے یعنی لفظ کے آخر میں الف آ رہا ہے، لیکن یہ الف لفظ پر وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا. اگر آپ اس لفظ پر رکتی ہیں تو آپ اس الف کو پڑھیں گی. اگر آپ اس لفظ پر نہیں رکتی، آپ کنٹینیو کرتی ہیں، وصل کرتی ہیں، ملا کر پڑھتی ہیں، تو پھر وہ الف ڈراپ ہو جائے گا، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو علامت ہے یہ پہلی علامت سے تھوڑی مختلف ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں ہی وہ جو علامت ہے وہ جو لیٹر پر آ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ لیٹر پڑھا ہی نہیں جائے گا وقفاً وصلاً. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا سلسلہ ہے کہ لفظ کے آخر میں یہ علامت آتی ہے الف کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا کہ وقفاً جب آپ اس پر رکتی ہیں تو آپ 2 حرکت کھینچیں گی، 2 کاؤنٹس پر لیں گی. لیکن اگر آپ نہیں رکتی یعنی آپ کنٹینیو کرتی ہیں تو پھر وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. یہ ہے اہم بات اس کی یاد رکھنے کو. اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں، انشاءاللہ مثالوں سے بات زیادہ واضح ہوگی. اچھا جی، پہلی مثال کو دیکھتے ہیں. قال انا خیر من. اب انا کو دیکھیے، ریڈ کلر سے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور نون الف نا. ٹھیک ہے، الف کے اوپر آپ کو بیضوی شکل کا دائرہ اوول شیپ میں دائرہ نظر آ رہا ہے، تو اس علامت کو کہتے ہیں الصفر المستطیل، یعنی اوول شیپ کا سرکل ہے یہ. اب اس مثال میں لفظ انا پر اگر ہم رکتے نہیں ہیں، ہم وصل کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ قال انا خیر من، یعنی ملا کر پڑھتے ہوئے ہم انا پر صرف ایک حرکہ دیں گے، اونلی 1 کاؤنٹ، انا بس. ٹھیک ہے، کیسے؟ قال انا خیر من، انا نہیں کیا میں نے، حرف مدہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے، الف مدیہ نہیں بنا. تو ملا کر اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کہیں گی قال انا خیر من. اچھا، اب اگر ہم انا پر سٹاپ کرتے ہیں، کوئی آپ سے کہے کہ اس پر ہمیں وقف کر کے دکھائیے، تو آپ کیسے رکیں گی؟ قال انا، 2 حرکت، انا. ٹھیک ہے، یعنی وقف کرتے ہوئے، سٹاپ کرتے ہوئے آپ نون کے ساتھ جو الف لگا ہے اس کو پڑھیں گی. نون زبر الف نا بن جائے گا، انا، 2 حرکت. ٹھیک ہے، وقف کرتے ہوئے، یاد رکھیے گا یہ بڑا اہم رول ہے، یعنی وقف کرتے ہوئے انا، 2 حرکت، اور وصل کرتے ہوئے یعنی ملا کر پڑھتے ہوئے انا خیر من، بس 1 حرکہ دینی ہے، انا. ٹھیک ہے، انا خیر من. اچھا جی، اگلی مثال کو دیکھتے ہیں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38، لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي. اس میں بھی وہی رول امپلیمنٹ ہوگا، یعنی اگر آپ لاکنہ پر رکتی ہیں تو لاکنہ، 2 حرکت. اگر آپ نہیں رکتی، آپ کنٹینیو کر رہی ہیں تو لاکنہ هُوَ اللَّهُ رَبِّي. ٹھیک ہے، پھر اس طریقے سے لیں گے. اسی طرح ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں، سورۃ الانسان کی، سورہ دہر بھی اسے کہتے ہیں. تو اس کی آیت نمبر 15 کو دیکھتے ہیں. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. اب ہم قواریرا کے ورڈ کو دیکھتے ہیں. قواریرا میں آخری حرف کون سا آ رہا ہے؟ الف. ٹھیک ہے، آخری حرف الف ہے اور اس کے اوپر بیضوی سرکل ہے، اوول شیپ میں سرکل ہے. کیا؟ صفر المستطیل. اب اس پہ کیا کرنا ہے؟ اگر تو ہم وقف کریں گے یعنی سٹاپ کریں گے تو پھر ہم قواریرا 2 حرکت پر کھینچیں گے.
کمپلیٹ 2 کاؤنٹس قواریرا، ٹھیک ہے، یہ رکتے وقت while stopping. اس کے برعکس اگر آپ نہیں رکتی، آپ کنٹینیو کرتی ہیں، جوڑتی ہیں، تو پھر اس کو ہم 2 حرکت پر نہیں لیں گے، 2 کاؤنٹس پر اسٹریچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ایک ہی حرکہ دیں گے، قواریرا قواریرا من فضۃ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اب ایک اور اہم بات نوٹ کیجئے کہ دوسری آیت میں قواریرا کا جو ورڈ ہے، اس ورڈ میں جو آخری الف ہے اس پر صفر مستدیر ہے، ٹھیک ہے، گول، جو اوول شیپ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، گول سرکل میں ہے وہ سمبل. تو اس پر کیا ہے کہ اس کا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر الف، واو اور یا کے اوپر یہ چھوٹا سا سرکل آ گیا تو کیا ہوگا کہ الف، واو یا ان تینوں حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آپ دیکھیں اور اس پر یہ علامت چھوٹا سا سرکل آ گیا تو کیا ہوگا کہ وہ حرف نہیں پڑھا جائے گا، نہ وقفاً نہ وصلاً، یعنی دونوں طریقے سے وہ حرف نہیں پڑھا جائے گا، حذف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بس لکھنے میں باقی رہے گا. تو اب اس دوسری مثال میں الف جو قواریرا کا جو آخری الف ہے اس کے اوپر صفر مستدیر ہے، ٹھیک ہے، گول صفر ہے، گول سرکل ہے. تو اس میں اب کیا ہوگا کہ الف تو ڈراپ ہی رہے گا ان اینی کیس، چاہے آپ ملا کر پڑھیں چاہے آپ کنٹینیو کریں. تو اس کو اگر میں اس پر وقف کروں تو کیسے کروں گی؟ تو اس پہ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قواریر، ٹھیک ہے، الف تو ختم ہے، وہ تو حذف ہے، اس کو تو بولنا ہی نہیں. اب را کو ہمیں ساکن کرنا ہوگا اور پیچھے کیا ہے، مد العارض سکون بن جائے گا کیونکہ حرف مدہ کے بعد ایک لیٹر بچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یائے مدیہ ہے نا، ری یائے مدیہ ہے اور را پھر بچ رہا ہے. تو کیا ہم کر رہے ہیں؟ قواریر. اگر ہم سٹاپ کریں اس لیٹر پہ تو عموماً ہوتا نہیں ہے، عموماً کیا ہوتا ہے، جنرلی ہم قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا اس طریقے سے لے لیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس پر وقف کریں تو اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی گول صفر، صفر مستدیر. اس کی اور بھی اگزامپلس کئی جگہوں پر آپ قرآن کریم میں دیکھیں گی. مثال کے طور پر ایک آیت ہے افَإِن مِتَّ، افَإِن، اب یا کے اوپر گول صفر ہے، یا نہیں پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ نون ساکن بھی نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یہاں پر ادغام کا رول آ جاتا ہے، یعنی وہ ادغام جس میں غنہ ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ حمزہ ڈائریکٹ جا کے میم پہ ملے گا اور ساتھ غنہ ہوگا. افَإِن مِتَّ، نون کی آواز کو ہم چھپاتے ہوئے میم پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، افَإِن مِتَّ. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے. تو بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں آپ کو اور بھی ملیں گی، لیکن ان دونوں سمبلز کے درمیان آپ کیسے فرق کر پائیں گے، یعنی دکھنے میں وہ کیسے لگیں گے؟ تو اس میں ایسا ہے کہ صفر مستطیل تھوڑا سا آپ کو لٹل بٹ آپ کہہ لیں بڑا دکھائی دے گا، اوول شیپ میں ہوگا، جبکہ گول صفر جو ہے، گول سرکل جو ہے وہ چھوٹا ہوگا، اس کی نسبت ذرا سا سائز میں چھوٹا ہوگا اور اس کی شیپ سرکل ہوگی، گولائی لیے ہوئے ہوگا. جبکہ دوسری علامت جو ہے صفر مستطیل، وہ میں نے آپ کو کئی بار پیچھے بتا دی کہ وہ بیضوی شکل کا کھڑا صفر ہوگا. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں اردو مصحف کی جو کہ پاکستان میں پڑھا جاتا ہے. اس پر گول صفر اور جو بیضوی صفر ہے اس کی کیا علامات ہیں؟ تو اس میں ایسا ہے کہ گول صفر جو ہے وہ مینشن ہی نہیں کی گئی، یعنی اولائکہ کی آپ اگزامپل کو دیکھیے اگین، دیکھیں جو رسم عثمانی ہے اس میں چھوٹا سا گول سرکل پڑا ہوا ہے، اب یہاں پر کچھ نہیں ہے. تو آپ سمجھ جائیے کہ جب واو یا الف کے اوپر کوئی علامت آپ نہیں پائیں تو آپ جان جائیں کہ وہ حرف حذف ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف لکھائی میں ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو اردو مصحف ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 یا اولی الالباب. اب دیکھیں یہاں پر بھی واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یا اولل، ہم او نہیں کریں گے. اسی طرح
سورۃ الحشر کی آیت نمبر 2 کو دیکھیے، اس میں بھی وہی چیز ہے، یا اولی الابصار، ٹھیک ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار. اب اس میں بھی وہی چیز آ رہی ہے، واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گول صفر ہے، تو یہاں واو نہیں پڑھی جائے گی، واو کو حذف کر دیں گے. جبکہ اس کے برعکس صفر مستطیل کی علامت آپ کو اردو مصحف میں بھی ملتی ہے، جیسے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 ہی کو دیکھتے ہیں، لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ. اب دیکھیں لَٰكِنَّا آخر میں جو نون الف نا آ رہی ہے، اس الف کے اوپر صفر مستطیل ہے، یعنی اوول شیپ کا دائرہ، اور یہ علامت آپ کو اردو مصحف میں بھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، صفر مستدیر نہیں ملتی مگر اوول شیپ کا دائرہ یعنی صفر مستطیل آپ کو نظر آئے گا. اچھا جی، ایک اور مثال دیکھتے ہیں، سورۃ الانسان سورۃ دہر کی آیت نمبر 4، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. اس آیت میں سلاسلہ کے ورڈ کو دیکھیے، لام کے ساتھ الف ہے اور اس الف پر صفر مستطیل ہے، اوول شیپ کا دائرہ، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، تو ہم اس الف کو پڑھیں گے، 2 حرکت پورا کھینچیں گے، یعنی لام زبر الف لا کہیں گے، سلاسلا. اگر آپ نہیں رکتی تو آپ اس کو 1 حرکہ دیں گی، سلاسلا و اغلالا و سعیرا. تو جی یہ تھی کچھ اگزامپلس اردو مصحف سے. اب اس کے ساتھ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ اردو مصحف پر سورۃ القصص کی آیت نمبر 70 کو پڑھتی ہیں، آیت نمبر 70، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ورڈ آتا ہے اولا. پہلے آیت پڑھتی ہوں میں آپ کے سامنے، پھر آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ. ٹھیک ہے، اب اس میں جو اولا کا ورڈ ہے نا، اس کو میں او کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، الف کے بعد واو آ رہی نا درمیان میں، تو یہ حرف مدہ بن رہا ہے، یعنی آپ نے اس کو حذف نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو مکس اپ نہ کیجیے گا. یہ اردو مصحف کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اردو مصحف میں جس کو ہم نے حذف کرنا ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی سمبل یا کوئی علامت لکھی ہی نہیں، رکھی ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جس کو کھینچنا ہے، جس کو حرف مدہ بنانا ہے، اس کے اوپر انہوں نے سکون کی علامت ڈال دی ہے. اور یہ خواہ کے سر کسی ہوتی ہے، یعنی خواہ ہے نا، لیٹر خواہ، اس کا آپ صرف ہیڈ لے لیں، اس کا سر آدھا حصہ، ٹھیک ہے. اور یہ اصل میں لفظ خفیف سے ہے، جس کے معنی ہے ہلکے. خفیف ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کا ہلکا ہونا. تو جب یہ علامت کسی حرف پر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی وہ ساکن ہے، حالت سکون میں ہے، اور وہ پراپر واضح پڑھا جائے گا. جو بھی رول ہے اس کو حذف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈراپ نہیں کر سکتے. تو یہ میں نے ایک اور مثال آپ کے آگے رکھ دی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. جب آپ سورۃ القصص کو پڑھیں تو آپ کو یہ نہ ہو کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس کے اوپر جیسے یا اولل آ رہا ہے، تو جس واو کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، اس کو حذف کر دیں گے، اس کو ڈراپ کر دیں گے اور اولل کر کے آگے چلے جائیں گے، او نہیں کریں گے، وہ حرف مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ آپ پر بات واضح ہو چکی ہوگی. پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.